بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل نازل کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اور مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ میں لڑا، لیکن ہمیشہ ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ہم اسلام کی شان و شوکت مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں۔ کوئی غیبی طاقت ضرور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ پیدا کر رہی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ القضاء کے لیے مکہ تشریف لائے تو میں مکہ سے نکل گیا، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے میں وہاں داخل نہ ہوا۔ میرے بھائی ولید بن ولید جو مسلمان ہو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، لیکن میں وہاں موجود نہ تھا۔ اس پر میرے بھائی نے مجھے یہ خط لکھا۔ خط کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تعجب ہے کہ اسلام سے اس قدر برگشتہ کیوں ہو، حالانکہ اس عقل کے تم مالک ہو وہ کبھی بھی اسلام کے حقیقی نور سے بے بہرا نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت فرمایا اور پوچھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ ہی لائے تو لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد رضی اللہ عنہ جیسا شخص کبھی اسلام کی حقیقت سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اے برادر، تم بہت دنوں تک گمراہی میں رہے ہو، اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھے راستہ پر آ جاؤ۔ یہ خط پڑھ کر میرے دل پر پڑے ہوئے تاریک پردے پھٹ گئے اور مجھے اسلام سے رغبت پیدا ہو گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس گفتگو سے ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق میرے بھائی سے کی تھی۔ آخر میں نے مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا پکا ارادہ کر لیا۔ انہی ایام میں نے یہ خواب بھی دیکھا کہ میں ایک ویران چٹیل اور تنگ جگہ میں ہوں، لیکن خدا تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور میں وہاں سے نکل کر ایک فراخ اور سرسبز و شاداب میدان میں آ گیا۔ جب میں نے مکہ سے نکلنے کی تیاری مکمل کر لی تو میں صفوان بن امیہ سے ملا اور اس سے کہا، اے ابو وہب، تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اطاعت قبول کر لیں تو جو شرف ان کو حاصل ہونے والا ہے اس میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے۔ صفوان نے جواب دیا، اگر تمام دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لے اور میرے سوا اور ہر شخص مسلمان ہو جائے تب بھی میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے دل میں کہا، یہ بیچارہ مجبور ہے، کیونکہ اس کا باپ اور اس کے بھائی جنگ بدر میں مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد میں اکرمہ بن ابو جہل سے ملا اور وہی بات جو میں نے صفوان سے کہی تھی اس سے بھی کہی۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ تب میں نے اس سے یہ درخواست کی کہ وہ ان باتوں کو اپنے تک ہی محدود رکھے اور کسی سے ان کا ذکر نہ کرے۔ یہ بات اس نے قبول کر لی اور کہا، میں اس کا کسی سے ذکر نہ کروں گا۔ اکرمہ کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا جو میرا دوست تھا۔ پہلے تو میں نے وہی باتیں اس سے بھی کہنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا باپ طلحہ، چچا عثمان
اور 4 بھائی مصافے، جلاس، حارث اور کلاب جنگ احد میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ کہیں یہ بھی مجھے وہی جواب نہ دے، اس لیے میں خاموش رہنا چاہا، لیکن زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا اور بات کہتے ہی بن پڑی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو بھٹ میں چھپی ہوئی ہے، لیکن بھٹ میں اگر کثرت سے پانی ڈالا جائے تو اسے وہاں سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے، کیوں نہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر لیں۔ میری توقع کے قطعاً برعکس عثمان نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد مدینہ چلنے کی بات ہوئی اور یہ طے پایا کہ اگلے روز صبح سویرے ایک مقام پر ہم دونوں پہنچ جائیں اور جو پہلے پہنچ جائے وہ دوسرے کا انتظار کرے۔ اگلے روز ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں مقررہ جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں سے مدینہ کی راہ لی۔ جب ہم مدینہ کے مقام پر پہنچے تو ہمیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ملے جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ علیق سلیق کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہونے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ عمرو بن العاص نے کہا، میں بھی مسلمان ہونے کے ارادے سے حبشہ سے آ رہا ہوں۔ چنانچہ ہم اکٹھے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ ہم نے اپنے اونٹ بٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے آنے کی خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے نکال کر تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ میں نے نئے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا۔ راستے میں مجھے میرے بھائی ملے، وہ کہنے لگے، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنے سے بہت مسرور ہیں اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ہم سب جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر السلام علیکم کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی سے اسلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ مجھے یہی امید تھی کہ تمہاری عقل بالآخر سیدھے راستے کی طرف ضرور تمہاری رہنمائی کرے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی جنگوں میں لڑ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میرے اس گناہ کی معافی کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، اے اللہ، خالد رضی اللہ عنہ کی پچھلی تمام لغزشوں کو جو اس سے تیرے دین کی مخالفت کرتے ہوئے سرزد ہوئیں معاف فرما۔ میرے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ہم صفر 8 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے۔ خدا تعالیٰ کی قسم، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا، اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور ہر موقع پر مجھے بھی دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ شریک فرماتے تھے۔ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان مکانوں میں سے جو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تھے، ایک مکان مجھے عنایت فرمایا۔ چینل کو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔